السلام علیکم سامعین، آج کی ویڈیو میں بھی عقیدہ کے بارے میں بات ہوگی، جس میں دو موضوع بیان کروں گا۔ پہلے نمبر پر عقیدہ میں نفاق کا نقصان عظیم، اور دوسرے نمبر پر عقیدہ کی اصلاح تمام انبیاء علیہ السلام کا منہج۔ نمبر ایک، عقیدہ میں نفاق کا نقصان عظیم۔ سامعین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، ایک شخص کے متعلق کہ جو جنگ حنین میں کافروں پر جٹ کر اپنی شجاعت کے جوہر دکھا رہا تھا۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوزخی ہے۔ وہ زخمی ہوا، اسے بہت زخم آئے، جنگ ختم ہوئی تو وہ شخص خودکشی کر کے مر گیا۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں علامہ خطیب بغدادی لکھتے ہیں، وَقَانَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، یعنی وہ شخص جس نے اسلام کی خاطر خوب جنگ کی وہ منافق تھا، یعنی اس کا عقیدہ درست نہیں تھا۔ منافق دو طرح کے ہوتے ہیں، اعتقادی اور عملی منافق۔ اعتقادی منافق تو وہ ہے کہ جس کے عقیدہ میں نفاق ہو اور یہ ابدی جہنمی ہے۔ دوسرا وہ کہ جس کا عقیدہ تو منافقین کا نہیں لیکن عملی کوتاہی ہے، یعنی اعمال ایسے ہیں، مثلا وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا۔ ایسا شخص سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا، لیکن جس کے عقیدے میں نفاق ہوگا وہ ہرگز داخل نہ ہوگا، ہمیشہ جہنم کا ایندھن بنا رہے گا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوا کہ جس کا عقیدہ درست نہ ہو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اعمال صالحہ یعنی نماز، روزہ وغیرہ میں سے فی سبیل اللہ جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان و مال قربان کرنا، یہ سب سے اونچی نیکی ہے کہ جس کو جہاد قرار دیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کے متعلق فرمایا کہ اسلام کی چوٹی اور عظیم جہاد کی بنا پر ہے، لیکن جس کا عقیدہ درست نہیں، قرآن و سنت کے مطابق نہیں، اور جس کے دل میں نفاق ہے، ایسا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر عقیدے کی اصلاح تمام انبیاء علیہ السلام کا منہج۔ سامعین، عقیدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن جو کہ آخری نبی پر اترنے والی آخری کتاب ہے اور سابقہ کتب سماویہ کی نسبت تمام اعلیٰ عرفہ بلند شان ہے۔ اس کتاب کے 30 پاروں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس میں عقیدہ کی اہمیت بتا کر اصلاح عقیدہ کی دعوت نہ دی گئی ہو۔ اس طرح 114 صورتوں میں سے کوئی صورت ایسی نہیں کہ جس میں عقیدہ کی درستگی کی دعوت موجود نہ ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا نہیں کہ جس میں اصلاح عقیدہ کی دعوت نہ ہو۔ سامعین، عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر آخر تک تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ دعوت عقیدہ کی اصلاح ہی تھی، اور عقیدہ میں سے خالص طور پر عقیدہ توحید کی دعوت کے اسی کی طرف تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلاتے ہوئے اپنی عمریں صرف کر دیں، اور کتنے ہی انبیاء علیہ السلام نے اصلاح عقیدہ کی اس دعوت حق کی پاداش میں اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر گئے کہ ان کی قوم نے ان کو اپنے باطل اور فاسد عقیدہ کو جھٹلانے کے جرم میں بے دردی اور صفاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ لیکن اس کے بعد آنے والے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسی دعوت کو مسلسل جاری و ساری رکھا۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مربی اور نمائندہ صحابہ رضی اللہ عنہم جو دنیا میں مختلف خطوں میں بھیجے، ان کو بھی یہ تاکید کی کہ وہاں جا کر عقیدوں کی اصلاح کریں۔ اپنے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے ہی ایک موقع پر روانہ ہونے سے قبل یوں ارشاد فرمایا: اے میرے صحابی، جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں کے لوگ اگر توحید کے عقیدے میں تیری اطاعت کریں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ دیکھیں، یہاں جملہ شرطیہ بولا جا رہا ہے، اور اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ توحید کے مسئلے میں، توحید کو ماننے کے عقیدے میں تیری اطاعت کریں تو پھر اگلی اور بعد والی دعوت ان کو دینی ہے، یعنی عقیدہ کی درستگی باقی معاملات کی درستگی کی بنیاد اور اساس ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر عقیدہ توحید میں موافقت نہ کریں تو پھر بعد والی دعوت بھی نہیں دینی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ توحید ہوگی تو باقی معاملات، عبادات بھی موثر قبولیت ہوں گے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل مہربان وائس ٹی وی سبسکرائب کریں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔